حضرات محترم دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحب زدہ پیر غلام بشیر احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ سے آپ احباب کے استقبالیہ نعرہ بلند. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین. زینت محفل قرۃ عیون الصلحاء پاسبان آداب شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید مظہر عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر مرکزی میلاد کمیٹی فاروق آباد، انتہائی قابل احترام ذوی الاحتشام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، تمام عہدیداران مرکزی میلاد کمیٹی فاروق آباد، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے. ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج فاروق آباد کے عشاقان رسول کی طرف سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے. یہ محفل آپ لوگوں کی طرف سے محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں. آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، مقدر چمکانے کا ایک موقع مل گیا ہے. قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا ہے. گناہگار بہانے ڈھونڈتے ہیں بخشش حاصل کرنے کے لیے، گناہگار بہانے ڈھونڈتے ہیں. آج ہم بھی ایک بہانہ بنا کے بیٹھے ہیں. پروردگار ہم تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے میلے دلوں کو روشن فرما. بندہ گھر تنہائی میں بیٹھ کر بھی نعت پڑھ سکتا ہے، اکیلا بیٹھ کر بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے. پھر یہ اکٹھے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ محفل کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں علماء بھی آئے، بزرگ بھی آئے، حفاظ، قراء، سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی آئے، عشاقان رسول اکٹھے ہوئے. پتہ نہیں آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جس کے دل کا سوز و گداز اس بارگاہ میں قبول ہو، اور اس ایک کے صدقے پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے. اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا،
मत कोई मिल जाई बख्शे आते तू ही बख्शे आ जा, मत कोई मिल जाई बख्शे आते तू ही बख्शे आ। जब ढेरी का सौदा होता है फिर माल छांटी नहीं किया जाता, फिर नाकिस माल भी अच्छे माल के साथ बिक जाता है, क्योंकि सौदा पूरी ढेरी का होता है। आज हम भी ये उम्मीद लेके आए कि मस्जिद में महफिल सजेगी, कुरान पढ़ा जाएगा, सरकारे मदीना का ज़िक्र होगा, सादात आएंगे, उलमा आएंगे, जहाँ इतने मूजिबात रहमत इकट्ठे होंगे यकीनन वहाँ दिलों की मैल धुलेगी, मदीना मुनव्वरा से कनेक्शन मजबूत होगा, यकीनन इस महफिल में हाज़री से रहमत की खैरात मिलेगी। देखा जो उनको बांटते तो मैंने भी बढ़ के शौक़ से दस्ते सखा के सामने दस्ते तलब बढ़ा दिया। बैठे तो हम फारूकाबाद की इस मस्जिद में हैं, लेकिन हाज़री मदीना मुनव्वरा में लगवा रहे हैं। गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। हजूर अपनी महफिल में हैं जलवागर, समझ लो ये महफिल मदीने में है। जिन अहबाब ने आज की इस महफिल का इंतज़ाम किया है, इंतज़ामात के सिलसिले में कोई भी ड्यूटी दी है, दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात तमाम मुंतज़िमीन मुआविनीन को अजर अज़ीम अता फरमाए। जो अल्लाह के महबूब की इज़्ज़तें सुन के खुश होते हैं, अल्लाह उन्हें दो जहानों की इज़्ज़तें अता फरमाए। जो सरकारे मदीना के ज़िक्र से खुश होते हैं, अल्लाह उन्हें लाजवाल खुशियाँ अता फरमाए। मुझे आज मेहमान मेज़बान दोस्तों ने जो मौजू दिया है वो है कुतुब समाविया की रोशनी में ज़िक्र मुस्तफ़ा। यानी अल्लाह ताला ने जो आसमान से किताबें नाज़िल फरमाई हैं, सुहुफ़ नाज़िल हुए हैं, उनकी रोशनी में हजूर का ज़िक्र। वैसे तो ज़िक्र मुस्तफ़ा एक ऐसा गुलशन है कि जब इंसान इसमें दाखिल होता है तो सोचता है कौन सा फूल मैं सामईन को पेश करूं। हर फूल ही जाज़िबे नज़र है, और ये ज़िक्र भी ऐसा है कि सारी उम्र करते रहें, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हजूर की शानें नहीं ख़त्म होंगी। मुझे आज जो मौजू दिया गया है कुतुब समाविया की रोशनी में ज़िक्र मुस्तफ़ा, तो चंद घड़ियाँ इस हवाले से ज़िक्र करूँगा कि अभी हजूर दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, ज़हूर कुदसी नहीं हुआ, आपकी आमद से पहले अंबियाए किराम हजूर का ज़िक्र करते रहे हैं। सबसे पहले जो महफ़िल मिलाद हुई है वो तो आप अक्सर उलमा से सुनते होंगे। अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम की अरवाह को जमा फरमा के खुद हजूर की आमद को बयान किया है। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ताला ने जब अपनी रबूबियत का इकरार करवाया तो सबको बुलाया, आम खास सब कोई बुलाया और फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। पर जब अपने महबूब के जिक्र की महफिल सजाई तो फिर सिर्फ नबियों को ही बुलाया है। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल खास महफिल है, उसमें अल्लाह ने अंबिया की अरवा को इकट्ठा किया है और ख़ुद हजूर की आमद का बयान फरमाया है। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हर नबी ने कम अज़ कम एक दफ़ा महफिल मीलाद मनाई है। साउंड अगर कोई साथी चला रहा है इको बंद कर दे, सादी आवाज़ बना, लर्जश ख़त्म कर दे, सादी आवाज़।
ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کا ذکر کیا ہے۔ قصیدہ حمزیہ میں ہے، جس کو علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے انسان العیون میں نقل فرمایا ہے، ما مدت فترۃ من الرسل الا بشرت قومہا بکل انبیاء۔ یا رسول اللہ، ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے آپ کا ذکر کیا ہے اور کوئی دور آپ کے ذکر سے خالی نہیں رہا۔ ہر رسول نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کتنے بھیجے ہیں، یہ حقیقی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انبیاء کرام کم و بیش 1.25 لاکھ ہیں، لیکن رسول جو ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 350 کے قریب رسول ہیں۔ رسولوں کی شان زیادہ ہوتی ہے، یہ بات آپ کے علم میں ہوگی۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو جو رسول ہیں ان کی شان زیادہ ہے۔ اب رسولوں کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس میں بھی محققین کے ہاں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس مشکل گفتگو کی طرف میں نہیں جا رہا۔ ہوا انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ، یہ ایک تعریف ہے۔ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک رسولوں پر کتاب نازل کی گئی ہے، اور نبی وہ ہیں جن پر کتاب نہیں نازل کی گئی۔ لیکن جو صحف اور کتابیں دستیاب ہیں ان کی تعداد ہے 114۔ معروف کتابیں ہیں 4، اور باقی جو صحیفے ہیں مختلف نبیوں کے، اگر وہ سب بھی جمع کر لیے جائیں تو جو کتب سماویہ دستیاب ہیں، جن کا ذکر ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں، آسمانی کتابیں اور صحیفے وہ سب ملا کے تقریباً 114 ہیں۔ قرآن پاک کی سورتیں کتنی ہیں، کیسی پیاری نسبت ہے۔ معروف کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے نبی اپنی امتوں کے سامنے حضور کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ کریم نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ تورات میں بھی حضور کا ذکر ہے، انجیل میں بھی حضور کا ذکر ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ الذین یتبعون، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، الرسول النبی الامی، اس خاص شانوں والے رسول کی، خاص عظمتوں والے نبی کی جو امی ہیں۔ سب سے پہلے حضور کی رسالت بیان ہوئی، پھر نبوت بیان ہوئی، اور پھر آپ کا امی ہونا بیان ہوا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو پہلے کون سی شان بیان ہوئی ہے؟ رسول، لفظ رسول، رسالت بیان ہوئی، پھر نبوت بیان ہوئی، اس کے بعد امی ہونا بیان ہوا۔ بعض لوگ لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہیں معاذ اللہ ان پڑھ، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ امی کا ترجمہ بعد میں کریں، پہلے رسول کا ترجمہ کر لیں، پہلے نبی کا ترجمہ کر لیں، اس کے بعد لفظ امی کا ترجمہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ لفظ امی کا ایسا ترجمہ کر دیں کہ الرسول اور النبی ان دونوں کے ترجمے کی نفی ہو جائے۔
رسول جاہل نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے آیا ہے وہ اللہ کے حکموں کا علم رکھتا ہے تو علم دوسروں تک پہنچائے گا. رسالت سے ہے رسول کا لفظ، پیغام پہنچانے والا. ہوا انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامی. جو آدمی سکول نہیں گیا، کوئی کلاس کتاب نہیں اس نے پڑھی، اسے آپ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا استاد بنائیں گے. ایک آدمی نے قانون نہیں پڑھا، LLB کا امتحان نہیں پاس کیا، کوئی اس نے قانون کی کتاب نہیں پڑھی، اسے آپ سپریم کورٹ میں جج بنا سکتے؟ بنا دیں تو وہ انصاف کرے گا؟ نہیں. ایک شخص نے میڈیکل کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ بیماریوں کی تشخیص کر سکتا ہے، نہ دوائی تجویز کر سکتا ہے، وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے تو دوائی دے سکتا ہے؟ دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ کسی کو جس منصب پہ بٹھاتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں اس منصب کا تقاضا کیا ہے، کیا یہ اس مسند کے تقاضے پورے کر سکتا ہے، اس میں وہ صلاحیتیں وہ قابلیتیں ہیں جو اس مسند کا تقاضا ہے. اگر وہ تقاضے پورے نہ کر سکتا ہو اور ہم اس کو مسند پہ بٹھا دیں تو وہ جگ ہنسائی کا باعث بنے گا. ان پڑھ کو جج بنا دیں ظلم کرے گا، انصاف نہیں کرے گا. جاہل کو استاد بنا دیں وہ پڑھا نہیں سکتا. اللہ نے جنہیں رسالت کی مسند پہ بٹھایا ہے انہیں خالی ہاتھ نہیں بٹھایا. وہ دنیا میں آ کے رسول نہیں بنے، اللہ نے انہیں رسول بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے انہیں شانیں دے کے بھیجا ہے، اللہ نے انہیں کمالات دے کے بھیجا ہے، اللہ نے انہیں عظمتیں دے کے بھیجا ہے. ہر نبی خوبصورت ہے، ہر نبی علم والا ہے، ہر نبی عیبوں سے پاک ہے. نبیوں کے ظاہر اور باطن میں عیب نہیں ہوتے. تو جب آپ لفظ رسول کا معنی کریں گے تو یہ ساری شانیں ماننی ہوں گی. لفظ رسول فضائل کا جہان ہے. آگے فرمایا النبیہ، وقت نہیں کہ زیادہ تشریح کروں. النبیہ، نبی کا معنی ہے خبر دینے والا. امام راغب اصفہانی نے خبر کے حوالے سے، ویسے خبر کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، جو خبر ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور بشارت یہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خوشخبری. خبر بھی عربی کا لفظ ہے اور نابعن بھی عربی کا لفظ ہے. تو خبر میں اور نابعن میں فرق کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے نابعن سے مراد ہے ایسی خبر جو سننے والے کو فائدہ دے، اور ایسا فائدہ جو چھوٹا فائدہ نہیں بہت بڑا فائدہ ہے. نبی جو خبریں دیتے ہیں قبر و حشر کے حوالے سے ان میں مومن کا فائدہ ہے یا نہیں؟ جنت مل جائے تو چھوٹا فائدہ یا بڑا فائدہ ہے؟ اور تیسری بات امام راغب اصفہانی نے یہ لکھی ہے کہ نبی صرف خبر ہی نہیں دیتا، ایسے دلائل کے ساتھ خبر دیتا ہے کہ جو ازلی بدبخت ہے وہ نہیں مانتا، ورنہ انکار کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی. نبی ایسے واضح دلائل کے ساتھ خبر دیتا ہے. نبی صرف خبر ہی نہیں دیتا، معجزات بھی رکھتا ہے. اس لیے امام راغب اصفہانی نے نابا ان کی تعریف میں نفع بیان کی ہے اور نفع عظیم بیان کی ہے، دلائل کے ساتھ خبر کو بیان کیا ہے. اور یہ بات تو آپ اکثر سنتے ہیں کہ نبی عام خبر نہیں دیتا، ورنہ ٹی وی پہ خبریں دینے والوں کو بھی نبی کہا جاتا کہ وہ بھی خبریں دے رہے ہیں. نبی وہ خبر دیتا ہے جہاں ہمارے حواس خمسہ نہیں جا سکتے، جہاں ہماری عقل نہیں جا سکتی. نبی اس جہان کی خبر دیتا ہے. گویا نبی بیٹھے فرش پہ ہیں، خبریں عرش کی دے رہے ہیں. تو نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا. اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں لفظ نبی کا ترجمہ یہ کیا ہے، اے غیب کی خبریں دینے والے. تو جب لفظ رسول کا ترجمہ آپ نے کیا، لفظ نبی کا ترجمہ کیا، اب لفظ امی کا ترجمہ کرنے میں ان پڑھ ترجمہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے.
اگر آپ لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ کریں گے تو پیچھے جو لفظ رسول اور نبی کا ترجمہ کر کے آئے ہیں اس کی نفی ہو جائے گی۔ پھر لفظ امی کا ترجمہ کیا ہے؟ بغیر پڑھے پڑھا ہوا، بغیر پڑھے۔ الرحمن علم القرآن، دنیا میں کوئی حضور کا استاد، تشریح میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مرزے نے اپنے استادوں کے نام لکھے ہیں اپنی کتابوں میں۔ مرزے کی جو 82-83 کتابیں ہیں وہ ساری اس گناہگار کے پاس موجود ہیں۔ ایک کتاب میں خزائن روحانی کے 13ویں جلد میں وہ کہتا ہے میرے استاد فضل الہی ہیں جن سے میں نے قرآن پڑھا ہے۔ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کو براہ راست خدا خود علم عطا فرماتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ تو لفظ امی کا ترجمہ کیا ہے؟ بغیر پڑھے پڑھا ہوا۔ غار حرا میں جبریل آئے نا تو انہوں نے عرض کیا اقرا، پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس کے ترجمے میں بھی یہ کہا کہ دیکھیں حضور فرما رہے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور دیگر کئی شارحین نے لکھا ہے ما انا بقارئ بل انا مقرئ، میں دنیا میں پڑھنے نہیں آیا، میں دنیا کو پڑھانے آیا ہوں۔ یہ حدیث پاک آپ نے اکثر سنی ہوگی، بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ آدمی کیا فیض پا سکتا ہے جو کہ بھی ہیں تو استاد پر پڑے ہوئے کوئی نہیں۔ استادوں کے بارے میں بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو جب حضور نے فرمایا نا بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے ما کان و ما یکون کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے، بغیر پڑھے پڑھا۔ آگے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی امی ہیں کہ ان کا ذکر وہ لوگ پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں۔ قرآن پاک نے واضح طور پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں بڑی تحریف کی، بالخصوص جب حضور کی نشانیاں انہیں پتہ چلی نا تورات و انجیل میں حضور کی نشانیاں ہیں، تو انہوں نے اس دور میں ابھی چھپائی نہیں ہوتی تھی، کتابیں چھاپی نہیں، اشاعت نہیں ہوتی، چھاپا خانے نہیں بنے۔ 10 دیہات ہیں، کسی ایک یہودی کے پاس کتاب ہے، جس نے پڑھنی ہے وہ سفر کر کے جاتا ہے اور اس یہودی سے کہتا ہے کتاب دو، میں نے پڑھ دی۔ ہر یہودی کے گھر کتاب نہیں تھی۔ آپ تو بالخصوص نوجوان، یہ تو سوشل میڈیا کے دور میں ہے نا جب موبائل کے اندر کتابیں موجود ہیں۔ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب ابھی کاغذ نہیں بنا، جب ابھی چھاپا خانے نہیں بنے، کتابیں شائع نہیں ہوتی۔ اس وقت 50 پنڈوں میں، 50 دیہاتوں میں کسی ایک بڑے یہودی کے گھر کتاب ہوتی تھی، باقی سارے یہودی اس کے گھر جا کے کتاب دیکھتے تھے۔ تو اب جس کے گھر کتاب ہے اس نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ میں وہ شانیں پائی جاتی ہیں، نشانیاں پائی جاتی ہیں جو میری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، تو اس نے وہ صفحے اکھیڑ دیے، وہ لفظ بدل دیے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صرف آپ نے اس چیز کو نہیں بیان کیا، آپ سے پہلے مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 یبین
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک یہودی نے دیکھا کہ تورات میں حضور کا ذکر موجود ہے، اس نے وہ 2 صفحے پھاڑے اور کچی دیواریں تھیں، دیوار کے اندر سوراخ کیا، آلہ بنایا روزن، اس میں وہ کاغذ رکھے، اوپر مٹی کا لیپ کر دیا، وہ کاغذ چھپا دیے دیوار کے اندر۔ یہ علامہ سیوطی نے روایت بیان کی ہے۔ پھر وہ یہودی آ گیا حضور کی بارگاہ میں، آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اپنی نبوت کی کوئی دلیل دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو کاغذ دیوار کے اندر چھپا کے آئے ہو ان پر لکھی ہوئی اپنی نشانیاں تمہیں بتاؤں کون سی ہیں؟ اس نے کہا گھر میں کوئی اور بندہ نہیں تھا جب میں نے وہ کاغذ دیوار میں چھپائے، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی عالم ہیں اور بنی اسرائیل میں سے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، ان پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام عالم بھی تھے اور آپ کی رگوں میں نبیوں کا خون بھی تھا۔ آئے حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، راستے میں دلائل سوچتے آئے، میں یہ دلیل دوں گا، میں یہ سوال کروں گا، پر جو ہی مجلس نبوت میں پہنچے، بارگاہ شہ نبوت میں پہنچے، بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے، چہرہ والضحا کو دیکھا، زبان پہ جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ پڑھ لیا۔ جو ساتھی یہودی تھے انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام تم نے تو سوال کرنے تھے، تم نے تو اعتراضات کرنے تھے، کوئی سوال نہیں کیا، کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ عبداللہ بن سلام نے کہا سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے جب اس چہرے پہ میری نظر پڑی۔ یہ وہی چہرہ ہے جس کا ذکر میری کتاب میں موجود ہے، یہی نشانیاں میری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ واللہ ما ھذا وجہ کذاب، اللہ کی قسم ہے یہ روشن چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر میں لکھا ہے کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجمل بجمال اللہ، محبوب ایسی صورت بن جاؤ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے مجھے جائیں، صورت تیری ہو دلیل میری ہو، چہرہ تیرا ہو نشان میرا ہو۔ گولڑے کے تاجدار نے اسی لیے کہا دسے صورت راہ بے صورت نہ، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ المواہب اللہ دنیا میں شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی انہوں نے بھی نقل فرمایا ہے، حضور حیدر قرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کچھ عرصہ یمن میں رہے، تو یمن میں آپ کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا کہ اپنے نبی کا، اہل یمن نے کہا جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی کہ رسول اللہ کا حلیہ بیان کرے، تو مولا علی شیر خدا نے اہل یمن کے سامنے حضور کا حلیہ بیان کیا، پیشانی مبارک، رخسار مبارک، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سر۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب باری آئی نا آنکھیں بیان کرنے کی، تو اس عیسائی نے کہا جو مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا شیر خدا ٹھہر جاؤ، آنکھوں کا حلیہ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا
تم نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے؟ کیا تم نے حضور کا دیدار کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم حضور کی چشمان مقدسہ کا ذکر کیسے کرو گے؟ اس نے کہا باقی حلیہ آپ نے بیان کیا ہے نا، تو میرے ذہن میں بات آئی ہے یہ تو وہی حلیہ ہے جو میری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں آنکھوں کا حلیہ بیان کرتا ہوں، آپ تصدیق کریں کہ یہ وہی آنکھیں ہیں یا نہیں۔ اگر وہی آنکھیں ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ اس نے کہا موٹی آنکھیں ہیں، جو سفید حصہ ہوتا ہے آنکھوں کا اس میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں لمبی ہیں۔ مولا علی نے فرمایا تم تو ایسے بیان کر رہے ہو جیسے تم نے دیکھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ یہودی اس طرح نبی کو پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ یہ تشبیہ دی قرآن پاک نے، اور یہ پہچاننے میں سب سے بڑی تشبیہ ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا حضور کی چشمان مقدسہ ایسی ہی ہیں، جو سفید حصہ ہے اس میں سرخ ڈورے ہیں اور پلکیں لمبی ہیں۔ تاجدار گولڈا نے لکھا ہے دو ابرو کوس مثال دسن، جیں تو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ اس عیسائی نے اسلام قبول کر لیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے 10ویں صدی ہجری کے عظیم محقق علامہ علی بن برہان الدین حلبی، حلب ملک شام میں ہے۔ علماء عرب نے جو حضور کی سیرت بیان کی ہے اور حضور کے حلیہ پاک کی شانیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کے جب میرے آقا کریم ملک شام تشریف لے گئے تو اس وقت شام کے بازار میں ایک عیسائی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سامان تجارت لے کے گئے ہیں اور میسرہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ غلام ہے خدمت کے لیے، وہ سودا بیچ رہا ہے، تو ایک عیسائی آیا، وہ حضور کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیں نا کہ یہ سودا اس طرح ہے تو میں خرید لیتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے خاموشی اختیار فرمائی، وہ آگے بڑھا، اس نے بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے کہنے لگا آپ قسم اٹھا دیں لات و عزیٰ کی، میں یہ سارا مال خرید لیتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں لات و عزیٰ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ جھوٹے بت ہیں۔ اس نے کہا سچ بتائیں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اس نے کہا میں نے یہ جو قسم کا مطالبہ کیا ہے نا، یہ مطالبہ اپنی تصدیق کے لیے کیا ہے، مجھے پتا تھا آپ لات و عزیٰ کی قسم نہیں اٹھائیں گے، میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں یہ سیرت حلبیہ میں ہے۔ حضور نے جو سفر شام فرمایا، ام المومنین کا سامان تجارت لے کے جب حضور گئے ہیں، اس سفر میں علامہ حلبی نے اس واقعہ کو بیان کی۔ اس عیسائی نے کہا مجھے پتا تھا آپ لات و عزیٰ کی قسم نہیں اٹھائیں گے، اس لیے میں نے مطالبہ کیا کہ تصدیق ہو جائے میں صحیح پہچان رہا ہوں یا نہیں صحیح پہچان رہا۔ کیسے پہچان لیا؟ آخر ان کی کتابوں میں حضور کا ذکر موجود۔ اور اب جو دلیل دے رہا ہوں اس کے بعد تو کتابوں کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ واقعات جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے جو بڑے بڑے عیسائی اور یہودی تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور کا ذکر پڑھ رکھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو وہ کہاں سے تشریف لائے تھے؟ کن کا ذکر کر رہا ہوں؟ حضرت، بعض دوستوں نے سلمان کہا ہے، بعض نے سلیمان کہا ہے، تو سین پہ اگر پیش پڑے نا سلیمان تو اس سے مراد نبی ہے، اور سین پہ زبر پڑے سلمان تو اس سے مراد صحابی ہیں۔ سلیمان اور سلمان یہ دو الگ نام ہیں، یہ ایک نام نہیں ہے۔ صحابی جو ہیں وہ سلمان ہے، سین پر زبر۔ حضرت سلمان فارسی ابتدان
فارسی نسل تھے، پھر آپ شام گئے ہیں، پھر موصل، پھر روم۔ روم اٹلی میں ہے، اور روم جو ہے یہ مرکز ہے عیسائیت کا۔ آج بھی روم میں بہت بڑا چرچ ہے، روم آج بھی مرکز ہے، اور ویسے اٹلی جو ہے وہ عیسائیت کا بہت بڑا مرکز ہے آج بھی۔ حضرت سلمان فارسی روم میں تھے، تو بڑا بشپ جو تھا اس کا آخری وقت آیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ پہلے جو میرے استاد ہوتے تھے نا پادری، جب ان پہ آخری وقت آتا وہ مجھے کسی دوسرے کے پاس بھیج دیتے تھے، تیرے وصال کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، 3 نشانیاں میں بتا دیتا ہوں، سیدھے مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی جب روم سے چلے تو آزاد تھے، اور مال و دولت بھی آپ کے پاس تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کو لوٹ لیا اور پھر آپ کو بیچ دیا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو غلام کی حیثیت سے، ایک یہودی کے آپ غلام تھے۔ 3 نشانیاں آپ کے پاس تھیں کہ آخری نبی کی یہ نشانی ہے۔ جب میرے آقا کریم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت حضرت سلمان فارسی کھجور کے درخت کے اوپر پھل اتار رہے تھے، اور آپ کا یہودی مالک نیچے کھڑا تھا۔ اس کا جوان بیٹا دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے کہا ابا جان آپ کو پتہ ہے مکہ سے ایک ہستی تشریف لائے ہیں جن کا اعلان ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ آواز پڑ گئی حضرت سلمان فارسی کے کان میں، تو آپ درخت سے نیچے اتر آئے۔ یہودی نے پوچھا میں نے تمہیں درخت پہ چڑھایا ہے پھل اتارو، نیچے کیوں اتر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا کوئی بات کر رہا تھا، میں نے کہا میں بھی سن لوں۔ اس نے غصے میں تھپڑ مارا کہ تمہارا کیا تعلق اس خبر کے ساتھ، یہ باپ بیٹے کی بات ہے، تم غلام ہو چل کے کھجوریں اتارو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میرے تو کان ترس گئے اس خبر کو سننے کے لیے، میں تو اس خبر کو سننے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں، اور تم کہتے ہو میرا کیا تعلق ہے اس خبر کے ساتھ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے مالک سے نظریں بچا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تحفہ پیش کیا، آپ نے قبول کیا، پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ چونکہ جو پادری تھا اس نے پہلی نشانی یہی بتائی تھی، آخری نبی تحفہ قبول کرتے ہیں، آپ نے تحفہ قبول کیا۔ دوسری دفعہ حاضر ہوئے، صدقہ پیش کیا، آپ نے مستحقین کو بلایا اور فرمایا یہ ان میں تقسیم کر دو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں صدقہ نہیں استعمال کرتا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب انتظار تھا تیسری نشانی کا، اور تیسری نشانی کیا ہے؟ 2 کاندھوں کے درمیان مور نبوت۔ کئی موقع حضرت سلمان فارسی نے بنائے کہ کبھی چادر ہٹے پشت سے اور میں مور نبوت دیکھوں، لیکن زیارت نہیں ہو رہی، تیسری نشانی نہیں پوری ہو رہی۔ تیسری نشانی دیکھیں گے تو پھر کلمہ پڑھیں گے، 2 نشانیاں دیکھ چکے ہیں۔ شمائل ترمذی کی شروحات میں یہ بات میں نے پڑھی ہے، اور دیوبندی مکتبہ فکر سے مولوی زکریا نے بھی جو شمائل ترمذی کی شرح لکھی ہے اس نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میرے آقا کریم جنت البقیع تشریف لائے ہیں، اور تدفین ہو رہی ہے تو حضور بیٹھ گئے، کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے، ادھر تدفین ہو رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں منتظر تھا اور پشت کی طرف کھڑا تھا، ہوا چل رہی ہے، آج تو چادر ہٹے گی، آج تو میں نظارہ کر لوں گا، پر چادر نہیں ہٹی۔ حضور اٹھ کے تشریف لے جانے لگے، میں نے سوچا آج بھی میں تیسری نشانی نہیں دیکھ سکا۔ حضور نے مڑ کے میری طرف دیکھا، حضور کی چشمان مقدسہ سے میری نظر ٹکرائی تو میں نے کیا دیکھا؟ حضور نے اپنے ہاتھ سے چادر پیچھے کر اور نظروں ہی نظروں میں فرما دیا لے آ تیسری نشانی میں دیکھ لے۔
حضرت سلمان فارسی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، دوڑ کے گئے اور روتے ہوئے حضور کی دوش مبارک کو بوسہ دینے لگے۔ ان کے دل میں کیا تھا اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لکھا ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جستجو حق رکھنے والے مرد کا کلمہ پڑھنا، یہ بہت بڑے عیسائی تھے۔ پتہ چلتا ہے اس دور کے عیسائیوں کو جو نشانیاں پتہ تھیں کہ آخری نبی میں یہ نشانیاں ہوں گی، وہ نشانیاں حضرت سلمان فارسی نے دیکھی ہیں، کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم ہیں، انہوں نے حضور میں نشانیاں دیکھی ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور حضور کی محفل میں صحابی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے آقا کریم نے فرمایا عبداللہ بن سلام بتاؤ تورات میں میرا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے آپ کے رخ انور کو دیکھا تو کلمہ اسی لیے پڑھا ہے کہ مجھے وہ نشانیاں نظر آ گئی تھیں جو تورات میں لکھی ہوئی۔ ایک روایت اور اس حوالے سے سنا رہا ہوں، پھر ان کتابوں کی وہ روایات آپ کے سامنے بیان کروں گا جن میں حضور کا ذکر مبارک ہے۔ المستدرک میں امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جس دن میرے آقا کریم کا میلاد پاک ہوا اس دن مکے میں ایک یہودی عالم آیا ہوا تھا، تاجر تھا اور یہودی عالم تھا۔ اس نے اپنے غلاموں سے کہا مکہ شہر میں پھیل جاؤ اور پتہ کرو کل کسی کے گھر بیٹا تو نہیں پیدا ہوا، مجھے وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں جنہوں نے آخری نبی کی ولادت پر ظاہر ہونا تھا۔ پتہ چلا حضرت عبد المطلب کے ہاں اللہ نے پوتا عطا کیا ہے۔ وہ یہودی عالم آ گیا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ، اپنے پوتے کی زیارت تو کرواؤ۔ حضرت عبد المطلب حضور کو سفید کپڑے میں لپیٹ کے لے آئے، اس نے حضور کے رخ انور کی زیارت کی۔ بعض دوستوں نے سبحان اللہ کہا ہے، یا اللہ انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو حضور کے چہرہ پاک کا واسطہ دے کے دعا کریں، رب دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس یہودی تاجر نے حضور کے رخ انور کی زیارت کی، پھر کہنے لگا عبد المطلب ذرا ان کی پشت دکھاؤ، پشت دکھاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے پشت سے کپڑا ہٹایا، جو ہی اس یہودی کی نظر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ پڑی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، غش کھا کے گر پڑا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، حضور کو بستر پہ لٹایا، واپس آئے، اس یہودی کو اٹھایا، پانی چھڑکا، پانی پلایا۔ جب اسے ہوش آیا فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے، لوگ نومولود کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں، تو نے کہا پشت دکھاؤ، پھر عجب تر معاملہ ہے کہ پشت دیکھتے ہی تو بے ہوش ہو گیا، اس میں کیا راز ہے؟ اس نے کہا عبد المطلب یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو آپ کے خاندان میں آیا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے، وہ بھی حضور کی شانوں سے واقف تھے، وہ بھی حضور کی ولادت پاک سے پہلے خواب دیکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا تو یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں؟ اس نے کہا آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ شمائل ترمذی، امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں محمد بن عیسیٰ ترمذی میرا شاگرد ہے، پر میں نے اس کو اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا ہے۔ بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن پر استاد فخر کرتے ہیں۔ جامع ترمذی مشہور کتاب ہے صحاح ستہ کی، جامع ترمذی کے علاوہ امام ترمذی کی جو مشہور کتاب ہے شمائل ترمذی، الشمائل المحمدیہ میں امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے،
بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، جو دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اس یہودی نے کہا یہ مہر نبوت صرف نبوت کی دلیل نہیں بلکہ ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں بلکہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور امام ترمذی نے بھی اسی پر روایت نقل کی ہے، جو احادیث حضور کی مہر نبوت کے بارے میں ہیں ان میں ایک روایت امام ترمذی نے یہ نقل کی ہے، بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں کیونکہ دو کاندھوں کے درمیان وہ مہر نبوت ہے جو پہلی کتابوں میں نشانی کے طور پر تھی، آخری نبی کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند ایک روایات بیان کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے یہودی اور عیسائی نشانیاں جانتے تھے۔ اور کئی روایات ہیں، جامع ترمذی میں بھی ہے کہ میرے آقا کریم جب پہلا سفر تجارت شام کی طرف فرما رہے تھے تو ایک راہب نے حضور کو دیکھ کے پہچان لیا تھا، یہ جامع ترمذی میں روایت ہے۔ اور اسی طرح جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ چلیں ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں اور اس کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم کیوں تشریف لے گئے؟ اس کا جو راز تھا وہ یہ تھا کہ جب ورقہ بن نوفل میری تصدیق کرے گا تو اس دور کے عیسائیوں کے لیے آسان ہوگا مجھے ماننا، کیونکہ ورقہ بن نوفل کو وہ اپنا بہت بڑا عالم مانتے تھے۔ جب ورقہ بن نوفل یہ تصدیق کرے گا کہ ہاں آخری نبی کی نشانیاں یہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب حضور تشریف لے گئے تو ورقہ بن نوفل جو اس دور کا بہت بڑا عیسائی عالم تھا، ویسے وہ پہلے یہودی بھی تھا، یہودیت کا علم بھی رکھتا تھا، جب اس نے پہلی وحی کا ذکر سنا تو اس نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے ہجرت پہ مجبور کرے گی۔ یہ ہجرت کا ذکر بھی پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو بڑے بڑے یہودی اور عیسائی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، حضور کی شانیں بیان کی ہیں، وہ نشانیاں دیکھ کر جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ اب آئیں ان کتابوں کی طرف دیکھیں، جس طرح کہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے کہ بہت ساری تحریف کر دی عیسائیوں نے، یہودیوں نے، اس کے باوجود آج بھی اگر ان کتابوں کو دیکھیں تو ان سے حضور کی نبوت ثابت ہوتی ہے، حضور کی شانیں ثابت ہوتی ہیں۔ 1931 میں لاہور سے بائبل شائع ہوئی، 1931 میں، اور اس کو شائع کیا تھا نیشنل بائبل سوسائٹی نے۔ اس کے باب نمبر، بائبل میں مختلف انجیلیں ہیں، شاید آپ کے علم میں ہو کہ انجیل کا ایک نسخہ نہیں ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل برناباس ہے، انجیل متی ہے، انجیل لوکا ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں قرآن ایک ہی، الحمد سے والناس تک ایک ہی قرآن ہے، لیکن وہاں کیتھولک عیسائیوں کے پاس اور انجیل ہے، رومن کے پاس اور انجیل ہے، وہاں شہر بدل جائے تو انجیل کا نسخہ بدل جاتا ہے۔ 4 انجیلیں، اناجیل اربعہ، یہ زیادہ مشہور ہیں، ان میں ایک انجیل یوحنا ہے۔ تو انجیل یوحنا کا جو باب 14 ہے اس کے اندر آیت نمبر 16 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان ہے
کہ میں خداوند سے تمہارے لیے مددگار مانگوں گا جو ہمیشہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. اور مددگار کا جو بریکٹ میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ شفیع کیا گیا ہے، شفاعت کرنے والا. تو ہمیشہ کی نبوت لے کے کون آئے ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی باب میں آپ آیت نمبر 13 پڑھیں. آیت نمبر 13 میں ہے، باب ہے 14واں. اس میں انجیل یوحنا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ سچ کا پیکر آئے گا وہ تمہیں پوری سچائی بتا دے گا، وہ کوئی کمی نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں ساری سچائی بتا دے گا. اور پھر فرمایا وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا، وہی کہے گا جس کا اسے حکم دیا جائے گا. جب وہ سچائی کا پیکر آئے گا وہ تمہیں ساری سچائی بتا دے گا. الیوم اکملت لکم دینکم. شارحین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ نبی آئے گا تو دین مکمل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نا وہ تمہیں ساری سچائی بتا دے گا، تو اس کا مطلب ہے دین ان پر مکمل ہو جائے گا. اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا، جو حکم ہوگا وہی کہے گا. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اسی انجیل یوحنا میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ تمہیں مستقبل کا علم دے گا. بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور ظہر سے پہلے ممبر پہ تشریف لائے اور آئندہ کے حالات بتانے شروع فرمائے. پھر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ چلے گئے، آئندہ کے حالات بتاتے رہے. پھر عصر پڑھائی، پھر ممبر پہ تشریف لے آئے. حضور نے قیامت تک کے سارے فتنے بتائے، پھر قیامت کا ذکر کیا. پھر جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے. آئندہ کے سارے حالات حضور نے بیان کیے. فاروق اعظم گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا. میرے آقا کریم نے خوش ہو کے ان کی طرف نگاہ فرمائی اور فرمایا کیا آئندہ بھی میرے علم میں شک کرو گے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کو پہلے بھی آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ منافقین ہیں جنہوں نے اس طرح کی بے ادبی والی باتیں کی ہیں. صحابہ کے عقیدے میں کوئی کجی اور کمی نہیں. تو بخاری شریف کی اس روایت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضور نے قیامت تک، قیامت کے بعد، جنت و دوزخ تک سارے واقعات مستقبل کی خبریں عطا فرماتی. کتاب الفتن پڑھ کے دیکھیں، احادیث کی کتابوں کے اندر قرب قیامت کی نشانیاں حضور نے بیان فرمائی. بڑی مشہور نشانی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا بکریاں چرانے والے دنیا کی لمبی ترین، طویل ترین عمارتیں بنائیں گے. اس وقت دنیا کی سب سے لمبی عمارت یورپ امریکہ میں ہے یا عرب میں ہے؟ عرب میں ہے. حضور کی پیشین گوئیاں کیسے پوری ہو رہی؟ بکریاں چرانے والے سب سے لمبی عمارتیں بنا رہے ہیں. برج خلیفہ دبئی میں بنی ہوئی ہے، اور ادھر عرب شریف میں بھی بن رہی ہے، کنگڈم جدہ میں بن رہی ہے، وہ اس سے بھی لمبی بنا رہے ہیں. 1 کلومیٹر سیدھا کھڑا کرنا ہے، 1 کلومیٹر لمبائی میں انہوں نے کھڑا کرنا ہے. تو دنیا کی طویل ترین عمارتیں بنانے کا ذکر، عمارتیں تو اب بن رہی ہیں نا، تو بخاری شریف کتنا عرصہ پہلے لکھی ہوئی. میرے آقا کریم کی پیشین گوئیاں کس دور سے چلی آ رہی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ کے حالات بتا دیے. یہی حضرت عیسیٰ نے نشانی بتائی تھی جو انجیل کے اندر موجود ہے. انجیل یوحنا جو ہے یہ ایک حواری تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. کچھ عیسائی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ کی شانیں دیکھ کے
کہ حضرت عیسیٰ قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردے زندہ کر دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نظر مل جاتی ہے. مٹی کا بنا ہوا طوطا، مٹی کی بنی ہوئی چڑیا، مورت مجسمہ سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ پھونک مار کے زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے. کمال ہے یا نہیں؟ پھونک ماری ہے، وہ جو مٹی کا بنا ہوا عقاب تھا نا، وہ صحیح پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا ہے. چند عیسائی ایک جگہ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم نے جس نبی کے لیے دعا مانگی تھی نا، وہ یہی عیسیٰ ہیں، یہی ہے رحمت للعالمین، یہی ہے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھو ان کی کیا شانیں ہیں. وہ شانیں بیان کر رہے تھے. یوحنا آ کے وہاں بیٹھا. جب یوحنا وہاں بیٹھا تو اس نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے نبی کی شانیں بیان کر رہے ہیں. اس نے کہا کیا شانیں بیان کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یوحنا تو ہی فیصلہ کر، ہمارا تو خیال یہ ہے جو شانیں ہم نے حضرت عیسیٰ کی دیکھی ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ وہی ہیں جن کا واسطہ دے کے یہودی دعائیں مانگتے تھے بنی اسرائیل، رب انہیں بارش عطا کرتا تھا، رب فتح عطا کرتا تھا. ان کو ہی مانگا تھا حضرت ابراہیم نے. یوحنا نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں. ان عیسائیوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا میرا یہ خیال ہے کہ ممکن ہے عیسیٰ وہی ہوں لیکن مجھے اس پر یقین نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم بھی تو سوچ ہی رہے ہیں، ہمیں بھی یقین نہیں ہے، چلو چل کے حضرت عیسیٰ سے پوچھ لیتے ہیں، چلو چل کے حضرت عیسیٰ سے تصدیق کرواتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے آپ ہی وہ ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی. اب یہ 40 عیسائی اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ کے پاس آ گئے. یوحنا نے ان کی نمائندگی کی. یوحنا نے کہا پیارے عیسیٰ کیا آپ ہی وہ ہیں جو آخری نبی ہیں، جو رحمت ہیں عالمین کی، جن کے واسطے سے بنی اسرائیل دعائیں مانگتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پہ کپ کپی طاری ہوئی لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے. جب وہ سوال مکمل کر چکا تو آپ نے فرمایا میں اس کا جواب تمہیں آج نہیں دوں گا، کل دوں گا. تم 40 بستیوں میں پھیل جاؤ اور لوگوں کو بلاؤ یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں. تم 40 پھیل جاؤ مختلف بستیوں میں اور اعلان کرو کہ کل عیسیٰ تم سے خطاب کریں گے، لوگ اکٹھے ہو جائیں. میں تمہارے سوال کا جواب کل دوں گا. دیکھیں نا نبی دور اندیش ہوتے ہیں. ان 40 کو دوں گا تو ان تک کی بات رہے گی، میں جواب ایسا دوں بعد میں کوئی شک نہ رہ جائے. کہ کل تمہیں جواب دوں گا اور تم 40 پھیل جاؤ مختلف بستیوں میں اور کہو کل یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں لوگ اکٹھے ہو جائیں. دوسرے دن دوپہر کے وقت حضرت عیسیٰ یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں تشریف لائے. بلند جگہ پہ آپ کھڑے ہیں. یوحنا پھر آگے بڑھا. اس نے کہا کل والا سوال ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک بڑا اجتماع آ گیا ہے حضرت عیسیٰ کا پیغام سننے کے لیے. اس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے نقل کی ہے اور ہمارے علماء نے بھی اس واقعہ کو نقل کیا. المسند کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. یوحنا نے آگے بڑھ کے پوچھا پیارے عیسیٰ کیا آپ ہی وہ ہیں جو قلب ابراہیم کی آرزو ہے؟ کیا آپ ہی وہ ہیں جن کا واسطہ دے کے یہودی دعائیں کرتے تھے تو دشمنوں پہ فتح ملتی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا I am not that messenger. میں وہ نہیں، میں وہ. بعض دوست تو سمجھ گئے ہیں بات کدھر جا رہی ہے. عیسیٰ کہیں میں وہ نہیں، تو کس منہ سے کہتا ہے میرے ہی جیسے؟ کوئی مثل نہیں ڈھولن میں، چپ کر میرے علی.
جناب سفیان بن حارث بن عبد المطلب فتح مکہ سے چند دن پہلے کلمہ پڑھا، سیرت حلبیہ میں ہے، نعت لکھ کے لائے، نبی کانا یجلو شکا انا بما یوحا الیہ وما یقولو فلم نر مثلہ فی الناس حیا ولیس لہ من الموتى عدیل۔ اس کا ترجمہ کیا ہے تاجدار گولڑا نے، کوئی مثل نہیں ڈولن، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا I am not that messenger، میں وہ پیغمبر نہیں، میں وہ نہیں۔ یوحنا بحران ہوا، اس نے کہا اگر آپ وہ نہیں تو اتنی شانیں، بڑی بڑی شانیں کیوں لے کے آئے ہیں؟ قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر کے اٹھا دیتے ہیں، مادرزاد نبینے کو نظر دے دیتے ہیں، مٹی کی مورت میں پھونک ماریں وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جائے، کوڑے کے جسم کو ٹچ کرے شفا مل جائے۔ آپ مسیح ہیں، مسا کر کے شفائیں بانٹتے ہیں، اتنی بڑی بڑی شانیں کیوں لے کے آئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا I am with you here only for his announcement، میں تو صرف اس نبی کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ I am with you here only for his announcement۔ قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی ہے، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تو تمہیں بشارت دینے آیا ہوں میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ میں ان کا اعلان کرنے آیا ہوں، میں ان کی بشارت دینے آیا ہوں۔ فاروق آباد کے عشاقان رسول دیانت داری سے فیصلہ کرو، بادشاہوں کی سواریاں آتی نا تو آگے ایک اعلان کرتا تھا، بعد با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ جو آگے اعلان کر رہے ہیں نا وہ مردے زندہ کر لیتا ہے، تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہو۔ جو اعلان کرنے آئے ہیں نا ان کی والدہ کی شان ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تم عام عورت نہیں، رب کی چنی ہوئی خاتون ہو۔ جو اعلان کرنے آئے ان کی والدہ چنی ہوئی خاتون ہے، تو جن کا اعلان کرنے آئے کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی۔ بعض لوگ ان ہستیوں کے ایمان پر بحث کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تو چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ نے نکاح فرمایا حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ، جو ہستی دنیا میں تشریف لائی اللہ نے ختم نبوت عطا کر دی، نہیں، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، ہر چیز اللہ نے خود چنی ہے۔ محبوب کو کس شہر میں بھیجنا ہے، کس سال بھیجنا ہے، کس خاندان میں بھیجنا ہے، ہر شے کا فیصلہ خود پروردگار نے کیا ہے۔ حضور کے والدین کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھ لینا، ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تو خدا کی چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ بی بی مریم چنی ہوئی عورت ہیں، اس پر قرآن کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ۔ جو اعلان کرنے آئے ان کی والدہ چنی ہوئی ہیں، تو جن کا اعلان کرنے آئے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، جو حضور کے والدین کا ایمان بیان کرے اللہ مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیتا ہے۔ آج اس محفل میں بیٹھ کے وہ وظیفہ نہ کر لیں جس کا آخری وقت فائدہ ہوتا ہے اور ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ حضور کے والدین ایمان والے ہیں، حضور کے والدین وہ موضوع نہیں، ورنہ اس کی طرف میں آپ کے سامنے کوئی دلائل یا ایمان افروز روایت بیان کرتا۔ میں تو صرف کتب سماویہ کی روشنی میں یہ نقطہ عرض کر رہا تھا۔ حضور کے والدین کا ذکر آیا ہے تو
کتب سماویہ سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں. یہ آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں یہ جو بت پرستی ہے اس کی تاریخ جب مورخین نے بیان کی ہے تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب جوڑا ہے. حضرت کمبیت علیہ السلام کا مزار گجرات میں ہے، ٹانڈا میں، بڑیلا شریف میں. تو کلنکی پران ہندوؤں کی ایک کتاب ہے، کلنکی پران. اس میں بیاس جی نے لکھا ہے کہ آخری دور میں وشنو ایس کے گھر سومتی کی گود میں محمد جنم لے گا، اس کے دھرم کو پورے جگت میں 4 ویر پھیلائیں گے. وشنو ایس کا ترجمہ کریں نا عربی میں تو وہ بنتا ہے عبداللہ، اور سومتی کا ترجمہ بنتا ہے آمنہ. وشنو ایس کے گھر سومتی کی گود میں، حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں آخری نبی جنم لے گا. اس کے دھرم کو پورے جگت میں 4 ویر پھیلائیں گے، ابر اس کے سر پہ سایہ کرے گا. خلفائے راشدین کا ذکر کوئی کیسے بند کر سکتا ہے؟ یہ تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. موضوع تو تھا حضور کا ذکر تورات و انجیل میں، پر قرآن بیان کرتا ہے تورات و انجیل میں حضور کے صحابہ کا بھی ذکر ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل. تشریح میں نہیں جا رہا کہ وہ بھی موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں میری اور آپ کی کیا اوقات ان ہستیوں کا ذکر کریں جن کی شان حضرت موسیٰ بیان کرتے رہے ہیں، جن کی شان حضرت عیسیٰ اپنی امت کو سناتے رہے ہیں. یہ علماء سے پوچھ لیں کس آیت کا حصہ میں پڑھ رہا ہوں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. حضور کا ذکر تورات و انجیل میں ہے تو حضور کے صحابہ کا ذکر بھی تورات و انجیل میں، اور ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہے. یہ کلنکی پران ہندوؤں کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ آخری محمد کے دھرم کو 4 ویر پورے جگت میں پھیلائیں گے. 4 ویر، حق 4 یار، وہ دنیا میں حضور کا دین پھیلائیں گے. ابھی بہت سارا مضمون باقی ہے لیکن مجھے جو وقت دیا گیا وہ مکمل ہو رہا ہے، اس لیے گفتگو سمیٹتے ہوئے زبور میں میرے آقا کریم کا ذکر ہے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث کی کتابوں میں روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا پیارے داؤد آپ کے بعد میں ان قریب یعنی کچھ عرصے بعد ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو مخلوق میں سب سے بڑھ کے میری تعریف کرے گا. یعنی مخلوق نے کسی نے میری تعریف اتنی نہیں کی ہوگی جتنی وہ کرے گا، اور مخلوق میں سب سے بڑھ کے میں اس کی تعریف کروں گا. اب علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں لفظ احمد اور محمد کا ترجمہ ہے یا نہیں. احمد یعنی حضور نے سب سے بڑھ کے اللہ کی حمد کی ہے، اور محمد اللہ سب سے بڑھ کے حضور کی تعریف کرتا ہے. الذی یحمد حمدن بعد حمدن. اور پھر اسی روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، بزرگ فرما رہے ہیں کہ آواز کم ہے تو اگر ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے بڑی دیر سے بات کی ہے، اب تو گفتگو. بزرگوں کو آگے جگہ دے دیں، آگے تشریف لے آئیں، ویسے بھی بزرگوں کو آگے جگہ دیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی ایمان افروز بات آپ کو سنانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے داؤد ان کی امت، پہلے تو فرمایا نا کہ وہ سب سے بڑھ کے میری حمد کرنے والے ہوں گے، میں سب سے زیادہ ان کی تعریف کروں گا. یعنی مخلوق میں اللہ کسی کی تعریف اس طرح نہیں کرتا جس طرح اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. آگے اللہ کریم نے فرمایا پیارے داؤد ان کی امت ہر حال میں میری حمد کرے گی.
پانی پی کے الحمدللہ، کھانا کھا کے الحمدللہ، چھینک آئے تو حضور نے ہمیں حمد سکھائی ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا پیارے داؤد، ان کے امتی جب حشر کے میدان میں آئیں گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، میں ان پہ وضو فرض کروں گا، اس کی برکت سے میں انہیں نور عطا کروں گا۔ طویل روایت ہے، میں اس کا صرف یہ حصہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کے امتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور حضور کا صفاتی نام ہے قائد الغر المحجلین، قیامت کے دن جو روشن چہرے والے ہیں نا، ان کے سردار ہمارے آقا کریم ہیں۔ یا اللہ، جنہوں نے سبحان اللہ کہا انہیں بغیر حساب ہی اس جماعت میں شامل فرما۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ تورات کتاب استثناء باب 33 آیت نمبر 2 اور 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو آخری نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں آپ فرماتے ہیں کہ خداوند سینا سے اترا، شعیر سے آشکارا ہوا اور کوہ فاراں سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ وہ آئے گا اور دین کو غالب کر دے گا۔ میرے آقا کریم نے مکہ فتح کیا تو کتنے صحابہ ساتھ تھے؟ یہ جو شروع میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا نا خداوند سینہ سے آیا، تو تورات کہاں نازل ہوئی ہے؟ کوہ طور پہ، طور سینہ۔ اس میں آپ نے اپنا ذکر کیا اور تورات کے نازل ہونے کا ذکر کیا ہے۔ شعیر، یہاں انجیل نازل ہوئی، کوہ شعیر حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، اور کوہ فاراں یہ حضور کا ذکر ہے، جہاں کھڑے ہو کے حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اور پھر 10,000 قدسیوں کا ذکر ہے۔ جو ایڈیشن 1927 میں بائبل کا شائع ہوا نا، بائبل کے 2 حصے، ایک عہد نامہ عتیق، ایک جدید، ایک قدیم ایک جدید۔ جو قدیم ہے وہ تورات ہے، تو عہد نامہ قدیم جو ہے 1927 میں جو شائع ہوا تھا، اس میں تھا کہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ وہ آئے گا۔ لیکن بعد میں کسی نے ان کو بتایا کہ مکہ فتح ہوا تو 10,000 ہی صحابہ تھے، تو یہ نشانی تو ادھر پوری ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر وہ کہا ہزاروں قدسیوں کے ساتھ آئے گا۔ وہ 10 کا جو ہندسہ تھا وہ انہوں نے تحریف کر دی۔ لیکن کوئی سورج پہ چادریں ڈال سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ خاکے شائع ہوئے، فلمیں بنی، کتابیں لکھی گئیں۔ میں نے اس وقت 87 میں بھی کہا، 86 میں جب یہ سلمان رشدی کی کتاب شائع ہوئی تھی دسٹانک ورسز، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 2 مسافر دوپہر کے وقت سفر کر رہے تھے تو گرمی بڑی تھی، ایک نے پھونک ماری سورج کی طرف منہ کر کے، دوسرے نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا گرمی بڑی ہے، میں پھونک مار کے سورج بجھانا چاہتا ہوں۔ دوسرے نے کہا عقل سے کام لو، سورج نہیں پھونکوں سے بجھائے جا سکتے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ 35-36 سال ہو گئے احانت رسول کی وہ تحریکیں چلا رہے ہیں، لیکن ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آخری بات کر رہا ہوں کتب سماویہ کی روشنی میں، شواہد النبوت میں مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی لکھا ہے، دلائل النبوہ امام بہقی اور دیگر کئی سیرت نگاروں نے اور محققین نے اس کو بیان کیا۔ ویسے الگ سے صحف دانیال وہ بھی مل جاتے ہیں۔ حضرت دانیال بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، ان کے زمانے میں بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، خواب وہ بھول گیا۔ درباری جو معبرین تھے، جو سرکاری تنخواہ لیتے تھے خواب کی تعبیر دینے کی، ان کو بلایا اور کہا خواب کی تعبیر دو۔ انہوں نے کہا خواب سناؤ پھر ہم تعبیر دیں گے۔
تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا تمہارا علم کا کیا فائدہ اگر تم میرا خواب نہ سنا سکو، خواب بھی تم نے سنانا ہے، تعبیر بھی تم نے دینی ہے۔ انہوں نے کہا جناب خواب آپ نے دیکھا ہے، آپ خواب سنائیں، ہم تعبیر دیں گے۔ اس نے کہا میں تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، جا کے اپنا علم لڑا لو، علم دوڑا لو، ہفتے کے بعد اگر تم نے خواب نہ سنایا جو میں نے دیکھا ہے تو تمہارے سر قلم کر دوں گا، اتنا عرصہ ہو گیا تم شاہی تنخواہیں لے رہے ہو۔ ان نجومیوں نے، ان معبرین نے کہا دنیا میں کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا، خواب آپ دیکھیں اور بیان دوسرا کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام ان کی قوم کے افراد قیدی تھے اور آپ بھی قیدی تھے۔ جو داروغہ جیل تھا اس کو یہ بات پتہ چلی، وہ حضرت دانیال علیہ السلام کا عقیدت مند تھا، اس نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ہمارے جو درباری معبرین ہیں نا بس ہفتے بعد وہ قتل ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا؟ اس نے وجہ بیان کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ بادشاہ سے کہو میں تمہارا خواب بھی بتا سکتا ہوں، تعبیر بھی بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے آپ کو بلا لیا دربار میں، آپ تشریف لے گئے۔ دربار میں بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، حضرت دانیال گئے، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں اپنے بادشاہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، اور میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہوا ہے، میں نے اگر اسے چھوڑ کے کسی اور کو سجدہ کیا تو وہ ناراض ہوگا، میں اسے ناراض نہیں کر سکتا، تو ناراض ہوتا ہے تو ہو جا۔ بادشاہ نے کہا میں وفا کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تو آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے کہ میں اپنے بادشاہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ دربار میں جتنے لوگ تھے انہیں کہا باہر نکل جاؤ، صرف دانیال میرے پاس رہے۔ اس نے کہا دانیال آپ کو پتہ ہے میں نے کیا اعلان کر رکھا ہے؟ جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ آپ نے سنانا ہے، اگر آپ نے وہ خواب نہ سنایا کوئی اور سنا دیا تو میں سر قلم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا یقین رکھو میں وہی خواب سناؤں گا جو تم نے دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بھی دوں گا۔ اس نے کہا سنائیں پھر میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے ایک بڑا بت دیکھا ہے جس کا سر آسمان تک ہے، پیر زمین پر ہے، اس کا چہرہ سونے کا بنا ہوا ہے، چھاتی چاندی کی ہے اور نیچے گھٹنوں تک تانبا ہے اور نیچے مٹی ہے، پتھر ہے، اور وہ اتنا بڑا بت ہے کہ اس نے ساری فضا کو گھیرا ہوا ہے اور مختلف دھاتوں سے بنا ہوا ہے، سونا، چاندی، پیتل، لوہا، پتھر، مٹی، یہ سب اس میں ہے۔ اس نے کہا بالکل یہ تو میں نے دیکھا ہے، آگے میں نے کیا خواب میں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تم نے دیکھا ہے کہ ایک خوبصورت ہیرا آیا ہے، وہ اس بت سے ٹکرایا ہے، بت پاش پاش ہو کے زمین پہ گر گیا ہے اور وہ ریت میں مل گیا، ایسے ملا ہے کہ سونا اور مٹی برابر ہی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یہ بھی میں نے دیکھا ہے، آگے میں نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تو نے دیکھا ہے وہ ہیرا جو ٹکرایا تھا بت سے، جس نے بت کو توڑا ہے، پہلے وہ چھوٹا ہے پھر وہ بڑا ہوتا گیا ہے، بڑا ہوتا گیا ہے، یہاں تک کہ اس نے ساری فضا کو گھیر لیا ہے، اور اس طرح فضا کو گھیر لیا تو جدھر دیکھتا ہے تجھے وہی ہیرا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی میں نے دیکھا ہے، پر یہ اتنا ہولناک منظر تھا، بت کا ٹوٹنا، مٹی میں ملنا اور پھر اس ہیرے کا پھیلنا، کہ میرے دل پہ خوف طاری ہو گیا تھا۔ آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا میں بت پرستی عروج پہ ہوگی، حجاز میں امی نبی آئے گا، وہ بت پرستی کو ختم کرے گا، پہلے عرب میں ان کا دین ہوگا پھر پوری دنیا میں دین پھیل جائے گا۔ یہ جو تو نے دیکھا نا وہ ہیرا پوری دنیا میں پھیل گیا، ان کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کے دربار میں کھڑے ہو کر حضور کی آمد کو بیان کیا ہے اور اسی لقب امی کو بیان کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں ان الفاظ پر ہی۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام نے جو شان حضور کی بیان کی ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے اس دور میں ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل رکھے۔ اہل سنت و جماعت کا تعارف ہی یہ ہے کہ اہل سنت ادب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نسبت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ روزانہ آپ کے ہاں محافل ہیں اور مجھے گفتگو کے لیے جو وقت دیا گیا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا، ہر سال ہی آپ میلاد مناتے ہیں، پر اس دفعہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پچھلے سالوں سے بڑھ کے منائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ پیدائش مولا کی دھوم اس طرح تو نہیں نہ ڈالی جاتی جیسے آپ بول رہے ہیں، دھوم کے لفظ پہ بھی غور کرنا ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کے، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔